ثاقب رشید صاحب یہ فرمائیے گا، آپ امیدیں ہماری اپنی ٹیم سے ہمیشہ ہی ہوتی ہیں اور بڑے عرصے سے کیونکہ پرفارم نہیں کر رہی تھی، تو ان 30 سیریز کے اندر ذرا ہمیں خوشی ہوئی، جو ہم امید لگا رہے تھے اس طرح کی پرفارمنس ہمیں نظر آئی، تو اس کی کنٹینیوٹی کے لیے آپ کیا ضروری ہے؟ پہلے تو دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان ٹیسٹ ہو، T20 ہو یا ون ڈے ہو، تینوں جو فارمیٹس ہیں تینوں میں بڑی مایوس کن کارکردگی ہمیں نظر آ رہی تھی. تو اب جو ہے وہ دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے چہرے آئے، نئے جو ہے وہ کھلاڑی آئے ہیں، اور خاص طور پر جو بیک اپ رکھے جا رہے ہیں اور جس طرح ان کو چانس دیا جا رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب بہتری آئے گی. اور خاص طور پر جو ڈومیسٹک کرکٹ ہو یا PSL سے کھیل کر آنے والے، اور جو ٹیلنٹ کی بات ہے، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے کرکٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پر کرکٹ کو بہت جو ہے وہ جذباتی ایک لگاؤ ہے کرکٹ اور کرکٹ ٹیم کے ساتھ. ان کے میچ ہارنے پہ بھی اور جیتنے پہ بھی بڑا جذباتی جو تاثرات ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس لیے جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے، PSL ہے، اس کو وہاں سے کھلاڑی جو ہے وہ جو نکلتے ہیں ان کو پالش کر کے بغیر سفارش کے، اگر وہ میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، ان کو ٹیم میں بالکل آنا چاہیے. اور دوسری بات جو اقربا پروری ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اور تیسری بات، کسی کو بھی اگر کوئی ڈومیسٹک کرکٹ سے آ رہا ہے، اوپر اپنا ٹیم میں جگہ بنائی ہے، کھیلا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ میچ جو ہے وہ اگر میں جو ہے وہ پرفارم نہ کر سکا، 1-2 میچز میں ہو سکتا ہے وہ پرفارم نہ کرے، آگے چل کر پرفارم کرے. تو یہ ایک فیکٹر جو بڑے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ثاقب رشید صاحب، کیونکہ ہم نے دیکھا باڈی لینگویج بڑی اہم ہوتی ہے، تو بڑی پازیٹیو باڈی لینگویج رہی ہے، جس طرح کی ملاقاتیں وزیر اعظم اور خاص طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بیلاروس کے پریزیڈنٹ کی ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا وفد بھی یہاں پر موجود رہا، ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کر وہ آئے تھے. تو بہت سے ڈیلیگیشنز ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں، آپ نے کیسا دیکھا، یہ دورہ کیسا رہا، اور کون سے اہم پوائنٹس ہم نے اچیو کیے اس دورے میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ دورہ جن دنوں میں ہوا ہے اس تناظر میں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں. تو اس دوران ان کے بیلاروس کے صدر کا آنا اور اسی دوران یہاں پہ دورہ ہونا اور ساری چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھنا، میرا خیال میں یہ ایک بڑی کامیابی ہے. کیونکہ جو آئسولیشن کی بات کی جا رہی ہے، جو بھارت کرتا ہے، بھارتی وزیر خارجہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوششیں جو وہ ہوتی ہیں، تو اس دوران میرا خیال ہے یہ حکومت کے اینڈ پر بھی یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس دورے کو کامیاب بنانے، اور بیلاروس سائڈ سے بھی یقینی طور پر ان کو بھی اس حوالے سے رپورٹس تو ہوں گی کہ اسلام آباد میں کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اس دورے کو آئے، وفد بھی آیا اور بیٹھے اور مذاکرات بھی ہوئے، اور اس کے بعد کچھ سمجھوتوں پر، معاہدوں پر جو دستخط بھی ہوئے. تو اس تناظر میں میرا خیال میں یہ ایک گورنمنٹ سائڈ پہ ایک اچھی کوشش بھی اور کامیابی بھی ہے. اب اس میں جو ثمرات ہیں وہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. دوسری بات کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب، ان کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ جب سے جو شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، مختلف وفود یہاں پہ آ رہے ہیں یا سربراہان مملکت بھی آتے ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ ان کی انٹریکشن اس طرح نہیں دیکھی گئی. وہ مطلب کہ ڈائریکٹلی وہ ملے ہوں. تو بیلاروس کے صدر کے ساتھ ان کی ڈائریکٹلی انٹریکشن بھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی پہلی دفعہ آئے ہیں تو آگے بھی جو اس قسم کے وفود آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ ہوتی رہیں. ذاتی مراسم، اس کے علاوہ انہوں نے ذاتی مراسم کی بھی بات کی کہ ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو بیلاروس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ روس کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یقینی طور پر امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، چین کے ساتھ بھی ہیں، روس کے ساتھ بھی ہیں. تو امریکہ پاک روس تعلقات کو مختلف انداز میں دیکھتا ہے، اور پاکستان بھی میرا خیال میں جو ایک توازن ہے جو فارن پالیسی میں وہ ہمیں نظر آتا ہے. جو یوکرائن جو وار ہے اس پہ پاکستان کا ایک غیر جانبدارانہ موقف رہا ہے، اس کی وجہ بھی وہی ہے. اور بیلاروس کے حوالے سے ایک یہ بھی تھا کہ اپریل میں جو امریکہ نے وہ کچھ جو دفاعی کو ساز و سامان یا میزائل پروگرام کے حوالے سے کوئی الزام لگایا تھا بیلاروس کی کوئی کمپنیز کے حوالے سے، ان پر پابندیاں بھی لگائیں کہ کوئی انہوں نے اس پروگرام میں کچھ تعاون جو وہ کیا ہے پاکستان کو، جو انہوں نے کچھ ٹیکنالوجی وہ فراہم کی ہے.
تو جو امریکہ ہے اس کی پالیسی روس یا بیلاروس کے ساتھ ایکولی ہے، کیونکہ وہ دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، ہیں بھی وہ ایک ہی. تو اس تناظر میں پاکستان میں ان کا جو ہے وہ آنا، تعلقات کو آگے بڑھانا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. 1991 میں پاکستان نے تسلیم کیا بیلاروس کو، اس کے بعد سے یہ تعلقات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو پاکستان کے ساتھ تجارت میں بھی وہ آئی ٹی ہو یا زراعت ہو، اس میں پاک جو بیلاروس تعلقات ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں، وہ یقینی طور پر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو فارن ڈیلیگیشنز آتے ہیں، اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ، جس طرح ایس سی او کا آپ نے حوالہ دیا، ایس سی او ہوئی، پھر یہ بیلاروس کے صدر یہاں پہ آئے یا آئندہ آنے والے دنوں میں آئیں گے، تو پاکستان کے حوالے سے عمومی جو تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں عدم استحکام ہے یا دہشت گردی کے واقعات ہیں یا اس قسم کی جو باتیں ہیں، ان کی نفی ہوتی ہے. اور اس میں آنے والے جو وفود ہیں کم سے کم ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہاں لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنانے کی جو ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے. گزشتہ دنوں میں ہم نے کیونکہ یہ بھی دیکھا کہ نیتن یاہو کے گھر پر بھی حملہ ہوا، پھر آئرن ڈوم سسٹم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کی ناکامی ہوئی. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لبنان سے بہت سے ڈرونز جاتے ہیں اور وہ ہدف کو نشانہ بناتے ہیں. نیول بیس کو اٹیک کیا گیا اسرائیل کے اندر، مختلف عسکری تنصیبات کو بھی اٹیک کیا گیا. تو ثاقب رشید صاحب، اب کیونکہ یہ امن معاہدہ ہوا ہے، جو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے اندر امن آئے گا اس پورے مشرق وسطیٰ کے اندر، جس میں بشمول ایران بھی ہے، کہ جو ایک تناؤ تھا اس کے اندر کسی طرح نرمی آئے گی اس کو بنیاد بنا کر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جو حزب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تھے. حسن نصر اللہ اور جو دیگر ان کے کمانڈرز تھے نامی گرامی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور اسرائیل ان کو ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہوا. تو جب ان کے کمانڈرز جو ہے وہ ان کو ہٹ کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا اثر کہیں نہ کہیں حزب اللہ پر بھی آیا ہے. وہ ہو سکتا ہے ان کی پوزیشن وہ نہیں رہی کہ جو پہلے اتنی سختی تھی. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ کہ ابھی جو خبر آ رہی ہے آج ہی کہ حزب اللہ اور اسرائیل کی دونوں کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے کچھ ایسی جگہوں پر جو جنوبی لبنان میں جو معاہدے کے مطابق وہاں جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے انہوں نے واپس آنا ہے، تو ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ آ رہی تھی تو ان کو ہٹ کیا ہے اسرائیل کی جانب سے. اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اس حوالے سے معاہدے میں یہ ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، اور یہ کیونکہ نقل مکانی کر نہیں سکتے تھے. اور حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ مطلب یہ ایک کنفلکٹ آ گیا، اور دونوں جو اطراف ہیں فریقین ہیں ان کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی ابھی بات ہو رہی ہے. حزب اللہ کی قیادت نے کہا کہ ہم بھی اس کا جواب دیں گے، اور ادھر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح خلاف ورزی جاری رہی تو ہم جو ہے وہ بھرپور جواب دیں میں نے کہہ دیا ہے اپنی فوج کو. تو یہ اسپیکٹ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر کافی عرصے سے 1 سال سے تقریباً جو ان کی آپس میں جنگ جاری تھی، اس میں جو ہلاکتیں ہیں وہ ہمیں جو غزہ میں جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جو چل رہا ہے معاملہ، وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ہلاکتوں کی تعداد یہاں پہ تقریباً 4000 ہے. 16000 تقریباً لوگ زخمی ہوئے لبنان میں جو اسرائیلی حملوں سے. دوسری جانب اسرائیل کے جو 73 جو فوجی تھے وہ اور 46 ان کے شہری جو ہے وہ لبنان کے حملوں سے مرے ہیں. تو تقریباً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رفلی 120 جو وہ بنتا ہے، تو اس کے مقابلے میں 4000. دوسری جانب آپ غزہ میں بھی دیکھیں تو یہی اس میں پوزیشن ہے. وہاں مطلب 40,000 جو ہے وہ لوگ مارے گئے، اور ان کی جو اسرائیلیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت تھوڑی، 44,000 سے زیادہ. تو وہاں بھی تعداد جو ہے بہت کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جانی مالی نقصان دونوں جگہوں پہ زیادہ ہوا ہے. لبنان میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو بات ہے جو معاہدے کے حوالے سے کہ 60 روز میں جو جنوبی لبنان میں وہ جو انخلا کی بات، جہاں پہ پہلے روز ہی مطلب منگل کو معاہدہ ہوا ہے اور جمعرات کے دن یہ آ گیا کنفلکٹ. اور جس طرح جو بتا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا جو بتا رہا ہے کہ دونوں جانب سے الزامات جو لگائے گئے کہ اس سے انخلا ہوگا، جو اسرائیلی فوج ہے وہاں پہ اس کا انخلا ہوگا 60 روز میں، اور دونوں جو فریقین ہیں وہ اس پر جو معاہدے پر عمل کریں گے. جو بات آپ نے کی کہ اس کے خطے پر اثرات، ڈیفینیٹلی خطے پر اثرات تو ہوں گے، لیکن بہت زیادہ ہوں میرا نہیں خیال کہ ہوں گے، کیونکہ جو حزب اللہ ہے اس کو کمزور کرنے کے بعد اسرائیل اور جو حزب اللہ کا معاہدہ ہوا ہے. لیکن
پھر بھی نقصان، جانی مالی نقصان پھر بھی ہونا تھا، اس کو اگر معاہدے کی صورت میں وہ لے کر آئے ہیں تو بہتر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل حماس جو معاہدے کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ آئے روز اسرائیل کی جانب سے جو حملے ہوتے ہیں ان میں جو عام لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم بربریت جو ہے وہ کی جا رہی ہے وہ کم سے کم رکنی چاہیے. وہ اکتوبر 2023 اور اب جو ہے وہ نومبر 2024 ہو گیا ہے، تقریباً 13 ماہ سے یہ ظلم و بربریت جو ہے وہ جاری ہے، اس کو رکنا چاہیے. اور بالکل یہ جو تعداد آپ نے بتائی ہے اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں ریشو تو زیادہ تر خواتین کی اور بچوں کی نظر آتی ہے.